تاریخ میں کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جو صرف میلوں کا فاصلہ طے نہیں کرتے بلکہ انسانیت کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی عظیم سفر کی بات کر رہے ہیں، ایمان، ہمت اور قربانی کی ایک ایسی داستان جو مکہ کی تنگ گلیوں سے شروع ہوئی اور مدینہ کے اجالوں میں ایک نئی دنیا کی بنیاد بن گئی۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے ہجرت مدینہ کی۔ لیکن سب سے پہلے ایک بنیادی سوال ذہن میں آتا ہے، آخر ایسی کیا نوبت آ گئی تھی کہ اللہ کے ایک نبی کو اپنا گھر، اپنا وطن، اپنا پیارا شہر مکہ چھوڑنا پڑ گیا؟ چلیے اس سوال کے جواب کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ تو اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے مکہ سے، ایک ایسا وقت جب حالات اس قدر بگڑ چکے تھے کہ ہجرت کے سوا کوئی اور راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ مکہ میں اس وقت مسلمانوں پر ظلم اپنی انتہا پر تھا۔ قریش کا ستم اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے پہلے بھی حبشہ یعنی آج کے ایتھوپیا کی طرف ہجرت کر چکے تھے۔ یہ صرف معمولی تکلیف نہیں تھی، یہ ایمان کا ایک سخت امتحان تھا۔ اور جب ظلم حد سے بڑھ گیا تب اللہ تعالیٰ کا واضح حکم آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب ہجرت کرنے کا فرمان ملا۔ یثرب کے لوگ جو انصار کہلائے پہلے ہی آپ پر ایمان لا چکے تھے اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی جان اور مال ہر چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا تھا۔ لیکن جیسا کہ عظیم سفروں میں ہوتا ہے، یہ سفر بھی آسان نہیں تھا، بالکل نہیں۔ جس رات ہجرت ہونی تھی اسی رات مکہ میں ایک بہت ہی خوفناک سازش تیار کی جا چکی تھی۔ اب قریش کا پلان دیکھیے، کتنا شیطانیانہ تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان آئے گا اور سب مل کے ایک ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ قتل کا الزام کسی ایک قبیلے پر نہ آئے تاکہ بنو ہاشم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بدلہ نہ لے سکے۔ لیکن وہ اپنی چال چل رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور بے شک اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اس خطرناک رات میں جب گھر کے باہر دشمن تلواریں لیے کھڑے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاچا زاد بھائی حضرت علی سے یہ فرمایا۔ ذرا سوچئے، ایک طرف جان کا خطرہ ہے اور دوسری طرف دشمنوں کی امانتیں واپس کرنے کی فکر۔ یہ الفاظ حضرت علی کی بے مثال بہادری اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم کردار کا ثبوت ہیں جہاں دشمن بھی اپنی قیمتی چیزیں امانت کے طور پر رکھواتے تھے۔ اور پھر وہ معجزہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سب سے عزیز ساتھی حضرت ابوبکر صدیق گھر سے نکلے۔ باہر پہرا دینے والے دشمن اس انتظار میں تھے کہ آپ سو جائیں تو حملہ کریں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی کچھ آیات کی تلاوت فرمائی تو اللہ کے حکم سے ان سب کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گزرے اور وہ دیکھ تک نہ سکے۔ مکہ سے نکلنا تو سفر کا صرف پہلا حصہ تھا، اصل امتحان اور خطرے کا مرحلہ تو اب شروع ہوا تھا۔ دونوں نے مکہ سے دور غار ثور میں پناہ لی۔ پورے 3 دن اور 3 راتیں وہ دونوں اس غار میں محفوظ تھے، اور باہر قریش کے لوگ مکہ کے پہاڑوں کا ذرہ ذرہ چھان رہے تھے۔ ہر آہٹ پر یہی لگتا کہ شاید دشمن آ پہنچا۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا ڈر تھا۔ دشمن انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالکل غار کے منہ پر آ پہنچے۔ ان کے قدموں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اس وقت حضرت ابو بکر نے گھبراہٹ میں اپنے نبی سے کہا، یا رسول اللہ، اگر انہوں نے صرف نیچے جھک کر دیکھ لیا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ اس انتہائی خوف اور تشویش کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیے، کتنا سکون، کتنا اطمینان اور کتنا یقین تھا ان الفاظ میں۔ انہوں نے اپنے ساتھی کو تسلی دی اور فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو ابو بکر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جملہ اس پورے سفر کا بلکہ ایمان کی پوری داستان کا نچوڑ ہے، اللہ پر مکمل توکل کی سب سے عظیم مثال۔ اب باہر سے نکلنے کے بعد سفر کا رخ مدینہ کی طرف تھا۔ اندھیری رات گزر چکی تھی اور اب ایک نئی روشن صبح انتظار کر رہی تھی۔ دوسری طرف مدینہ میں کیا ہو رہا تھا؟ وہاں تو جشن کا سما تھا۔ شہر کے لوگ، مرد، عورتیں، بچے سب بے چینی سے اپنے مہمان خاص کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ ہر روز صبح شہر سے باہر نکل کر ان کا راستہ دیکھتے اور دوپہر میں مایوس ہو کر لوٹ آتے۔ اور پھر وہ دن آیا جب وہ مبارک قافلہ مدینہ میں داخل ہوا تو پورا شہر خوشی اور اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ مدینہ کی بچیوں نے دف بجا کر ان خوبصورت الفاظ سے استقبال کیا۔ یہ صرف ایک گیت نہیں تھا، یہ اس روشنی کی آمد کا اعلان تھا جس کا مدینہ کو صدیوں سے انتظار تھا۔
تو سوال یہ ہے کہ یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا تھا؟ نہیں، یہ ہجرت اس سے کہیں بڑھ کر تھی۔ یہ بنیاد تھی پہلی اسلامی ریاست کی، جہاں انصاف اور بھائی چارے کا نظام قائم ہونا تھا۔ یہ آغاز تھا ایک ایسے اخلاقی انقلاب کا جس نے دلوں کو بدل دیا، اور اس کے بعد یثرب کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں روشن ہو گیا۔ وہ بن گیا مدینۃ النبی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر۔ اور آخر میں یہ سوال سوچنے کے لیے ہے کہ کیسے اس ایک سفر نے، اس ایک ہجرت نے نہ صرف اس وقت کے عرب کا نقشہ بدلا، بلکہ آنے والی صدیوں کے لیے پوری انسانی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔